نہیں جی، یہ اس طرح بات ہے کہ میں ہانریبل منسٹر ہمارا علی محمد صاحب جو ہے یہ چونکہ وزیر اعظم صاحب محترم کے آل راؤنڈر ہے، یہ ہر ایک بات کا جواب بھی دیتا ہے اور بہت خوبصورتی سے اس انداز سے یہ اس کے بارے میں ان کو ایک ان کے علاقے کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ ان کے علاقے میں سر قصہ نہ سنائے، اگر کوئسچن آ رہا ہے بہت لمبا ہے حاجی صاحب پلیز۔ نہیں اس طرح حاجی صاحب قصے سناتے ہیں پھر ادھر سے بھی قصے آئیں گے، پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے جی، پلیز کوئسچن کریں سر۔ لمبا قصہ نہیں ہے، مختصر قصہ۔ ان کے شیرگڑھ اور ساکوٹ کے درمیان تانگے چلتے تھے، اس زمانے میں یہ گاڑیاں نہیں تھی، تو اس کا تانگے والے کو ہم کوچوان کہتے ہیں۔ تو اس کا کوچوان کے پاس جو گھوڑا تھا وہ بہت لاغر اور کمزور تھا، تو جب سواری بیٹھ جاتی اس کو کہتے بھائی دوڑو، اس طرح کیا کرتے ہو، آہستہ آہستہ جا رہے ہو؟ تو ان کو تو پتہ تھا کہ گھوڑا کمزور ہے، تو وہ قصہ شروع کرتا ہے اس کو، تو وہاں پہ پہنچتے وہ قصہ ختم کرتے۔ تو اس طرح ہمارا آنریبل منسٹر صاحب کے پاس یہ ہوتا ہے کہ ابھی اگلے تو کچھ ہے نہیں، تو یہ قصے شروع کرتے ہیں۔ بھائی تم بات پوچھتے ہو کہ اسلام آباد کے حصہ سے وہ نہیں، تو پہلے ہمارے وزیر اعظم پہلے جو تم وزیر اعظم تم آپ نے کیوں نہیں کیا ہے کام؟ یہ اس طرح ہے کہ ہم نے تو چوروں کو پکڑ لیا، ہم نے تو نظرداری کو پکڑ لیا۔ ابھی سوال کر لیں سر پلیز، میں یہی کہتا ہوں، پھر وہ بھی تقریر کریں گے، پھر شور ہوگا۔ صاحب کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کام نہ کرے جو پرانے زمانے میں کوچوان کرتے تھے، کیونکہ اگر آپ کا گھوڑا کمزور ہے تو صاحب کہہ دو کہ کمزور ہے۔ حاجی صاحب ابھی سوال کیا ہے تو جابک دے دو تاکہ چلے لوگوں کو جلدی پہنچا دے، میں یہی کہتا ہوں۔ بس جی انہوں نے تو لمبی بات کی ہے، میں ان کو چونکہ کوچوان کی انہوں نے بات کی ہے تو میں ان کو پشتو میں شارٹ سے جواب دے دیتا ہوں۔ پشتو کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ اردو میں بات کریں؟ میں بتا دیتا ہوں کہ دستار تڑی ہزار دی دستار سڑی پشمار دی۔ اردو میں بتائیں جی، پشتو نہ بولا کریں جی۔ جناب سینیٹر